اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کہ میرے بندے میری عبادت کرتے ہیں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کیونکہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى اور اپنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی، ان کے ساتھ اچھے معاملات کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا لین دین کرنا ہے، معاملات اچھا کرنا ہے۔ میرے بھائی صلہ رحمی کیا کریں۔ صلہ رحمی میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق زیادہ دیتے ہیں، اس کے رزق میں، اس کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں، اور جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو لمبا کر دیتے ہیں، اس کی عمر بڑھا دیتے ہیں، اس کی عمر لمبی کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے معاملات کیا کریں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کیا کریں، پیار محبت والے معاملات کیا کریں۔ صلہ رحمی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بدلے کے اندر صلہ رحمی کی جائے، کہ جو شخص ہمارے گھر آئے ہم اس کے گھر جائیں، جو ہمیں کوئی چیز دے ہم اس کو کوئی چیز دے، جو ہمارے ساتھ لین دین کرے ہم اس کے ساتھ لین دین کریں۔ میرے بھائی اس چیز کو صلہ رحمی نہیں کہتے، یہ تو بدلہ ہوا جو آپ نے دنیا میں ہی چکا دیا، اس کا آپ کو اجر ثواب نہیں ملے گا، بلکہ صلہ رحمی اس چیز کو کہا جاتا ہے جو آپ سے ہم کلام نہیں ہوتا، جو آپ سے باتیں نہیں کرتا، جو آپ کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا، جو آپ کو اچھا نہیں سمجھتا، آپ اچھا سمجھے، اس کے ساتھ لین دین کریں، اس کے گھر آئیں، اس کے گھر جائیں۔ میرے بھائی اس چیز کو صلہ رحمی کہتے ہیں، ہمیں صلہ رحمی کرنی چاہیے، اس چیز کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، لیکن ہم صلہ رحمی کو چھوڑ دیا ہے، ہم رشتہ داریوں کو توڑ رہے ہیں، ان کو جوڑتے نہیں ہیں۔ میرے بھائی رشتہ داریاں توڑنی نہیں چاہیے۔ ہم سال بیت جاتے ہیں، کئی مہینے بیت جاتے ہیں، کئی دن کئی راتیں بیت جاتی ہیں، ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں چھوٹی باتوں پر، لیکن ہم ان سے دوبارہ صلہ رحمی نہیں کرتے، بول چال نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 1 سال تک نہیں بولتا، اس کے ساتھ گفتگو نہیں کرتا، اس کے نامہ اعمال میں ایک قتل کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی ایک قتل کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے جو 1 سال تک نہیں بولتا، لیکن ہم اس کے برعکس چلتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داریوں کو توڑ دیتے ہیں، کئی سال بیت جاتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن ایسے ہمارے عمل جو ہیں کسی کام کے نہیں ہیں۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن تک نہیں بولتا، اس کے جو عمل ہیں نمازیں، روزے، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، اس کے کانوں سے تجاوز نہیں کرتے۔ میرے بھائی ہم نیکیاں کرتے ہیں، وہ کس کام کی نیکیاں ہیں؟ جب تک ہم اپنے رشتہ داریوں کو جوڑیں گے نہیں، صلہ رحمی نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری نیکی کوئی بھی کام نہیں آئے گی۔ میرے بھائی حقوق اللہ ہے نا، جو اللہ کے حقوق ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک اس شخص سے معافی نہ مانگی جائے جس پر ہم نے ظلم کیا، جس پر ہم نے زیادتی کی۔ میرے بھائی یہ چھوٹی ہم باتیں سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یار چھوٹے معاملات ہیں، لیکن چھوٹے معاملات نہیں ہیں، یہ بہت گہرے معاملات ہیں۔ ان پر اگر سوچا جائے، نظر اڑائی جائے تو یہ معاملات ہم کو جنت میں بھی لے جائیں گے اور یہ معاملات ہمیں جہنم میں بھی داخل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی ایک چھوٹی سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے نا، اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اسے جنت کا داخلہ دے دیتا ہے۔